وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت و نوافل سے فارغ ہو چکے ہیں تھوڑا سا قریب تشریف لا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے جو باتیں ذکر کی گئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کو ذکر کیا کہ کس طرح سے جب کوئی حکم ان کو دیا جاتا تو وہ کیسے حیلے حوالے نکالتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کیا کرتے۔ چنانچہ ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے عبادت کرنے کا دن تھا کہ ہفتے کے دن ان کو خاص یہ حکم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، شکار سے، کاروبار سے، ہر طرح سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ لیکن جو لوگ سمندر کے قریب رہا کرتے تھے وہ بنی اسرائیل، ان کو مچھلیوں کا شکار کرنا بڑا پسند تھا، تو اب ان سے رہا نہ گیا اور ہفتے کے دن بھی انہوں نے حیلے حوالے نکالتے ہوئے مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کی پابندی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں پر ایسا عذاب نازل کیا کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا اور 3 دن تک یہ اسی حالت میں رہے اور تڑپتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کو، ان اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ہلاک فرما دیا۔ اب اسی طرح سے آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان کے اندر بھی ان کی نافرمانیوں اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم میں وہ لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، اب اس کا بیان ہے۔ اور یہ بھی چیز کا ذکر ہے کہ یہ جو سورہ مشہور ہے سورہ بقرہ، تو یہ بقرہ کا جو لفظ ہے گائے، تو یہ واقعہ جو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے بنی اسرائیل کا، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا ہے۔ تو آئیے وہ کیا واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یعنی اور اس واقعے کو یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے اللہ، کہ تم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذونا ہزوا، انہوں نے کہا اے موسیٰ کیا آپ ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا نادان بنوں کہ میں جاہلوں میں سے بننے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک بہت ہی مالدار شخص تھا، بہت پیسے والا تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی،
اس کا ایک بھتیجا تھا، اب اس کو یہ لالچ پڑ گئی، اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے کہ اگر میں اپنے چچا کا قتل کر دوں تو میں ہی اس کا وارث بنوں گا، اس کی ساری جائیداد مجھ کو ہی ملے گی۔ اب اس نے اپنے چچا کے قتل کا پلان بنایا اور چھپتے چھپاتے راتوں رات اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد لاش کو دوسرے محلے میں لے جا کر ڈال دیا تاکہ وہ الزام سے بچ جائے اور دوسروں پر الزام لگائے اور ان سے تاوان وصول کرے۔ اور اس نے اس طرح کی حرکت کی اور قتل کر دیا، اور اس کے بعد دوسرے دن اب لوگوں سے اپنے چچا کے قتل کے بارے میں تفتیش کرنے لگا کہ کس نے میرے چچا کو مارا ہے، کس نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، یہ بستی کے اندر لاش ملی ہے تو ہو نہ ہو یہی بستی والوں نے قتل کیا ہے، یہی بستی والوں نے قتل کیا ہے۔ اور اس نے تاوان کا مطالبہ کیا ان بستی والوں سے، اور وہ بستی والے بڑے پریشان ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے پر الزامات لگانے لگے، تو نے قتل کیا یا تو نے قتل کیا۔ ہوتے ہوتے یہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اے رب العالمین اس مسئلے کا حل فرمائیے، اس مسئلے کو حل فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ اے موسیٰ آپ ان کو حکم دیجئے کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اس سے اس مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ بنی اسرائیل بڑے پریشان تھے، یہ مسئلہ لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اب قتل کرنے کا، ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ قتل سے اور گائے کے ذبح کرنے سے کیا مناسبت؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیوں کر مذاق کروں، کیا میں جاہلوں میں سے بن جاؤں؟ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس طرح کی حرکتوں سے، اس طرح کے جاہلوں کی حرکتوں سے، جاہل بننے سے۔ تو اب ان لوگوں نے یہ یقین کر لیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اب ہم کو گائے کو ذبح کرنا ہے۔ بس اگر وہ گائے کو ذبح کر دیتے جیسا ان کو حکم دیا گیا تو وہیں پر مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن اب انہوں نے طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیے کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کیا وہ بوڑھی ہو یا چھوٹا سا بچہ ہو، کیسے قسم کی گائے ہو، اور وہ کس رنگ کی ہو، اور پھر کیا اس کے اوپر کوئی دھبا ہونا چاہیے یا پھر وہ کھیتی باڑی کرنے والی ہو۔ طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ تو اب جیسا جیسا وہ لوگ سوال کرتے گئے ان پر پابندی لگتے گئی، قید لگتے گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قید کے ساتھ اس کو بیان فرما دیا۔ تو اب یہاں پر ہمارے لیے یہ واقعہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ ہم کو اس سے سبق سیکھنا ہے کہ جب کوئی اللہ کا ہم کو حکم دیا جائے، یہ واقعے سے ہمارے لیے کیا نصیحت ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول ہم کو کوئی کام کرنے کا حکم دے تو ہم اس میں کوئی شک و شبہ ہرگز نہ کریں، اور نہ ہی اس میں کوئی اشکالات نکالیں، نہ اس کے متعلق کوئی سوال کریں۔ بس اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، بس ہم کو یہ کرنا ہے۔ نماز کا حکم ہم کو دیا گیا ہے تو بس ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے تو بس ہم کو زکوٰۃ برابر دینی ہے۔ اب یہ نہ کہیں کہ میں نماز کیا ہفتے میں صرف ایک دن پڑھوں یا ہر روز نماز پڑھوں، زکوٰۃ میں روزانہ دوں یا ہفتے میں ایک بار زکوٰۃ دوں یا کب زکوٰۃ دوں۔ تو اس طرح کے سوالات کوئی ہرگز نہ کرے، بلکہ جو اللہ کا فرمان ہو بلا جھجک اس کو اپنا لے اور وہ حکم کی تعمیل کرے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر وہ خطاوار ہوں گے، گناہ کرنے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کی حرکت تھی کہ ان کو بس حکم دیا گیا تھا کہ وہ گائے کو ذبح کر دیں، تو انہوں نے طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ گائے کو ذبح کرنے کے متعلق یہ بات کہی گئی کہ گائے کو ذبح کریں اور اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر جو مر گیا ہے، جو مقتول ہے، اس کے اوپر ڈال دیں، وہ اٹھ کر تم کو قاتل کا پتہ بتا دے گا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو اب آئیے انہوں نے کیا کیا سوالات کیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسی پابندی لگائی، اس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پروردگار سے دعا کریے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا
پروردگار فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل کم عمر ہو، عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، تو جیسا تم کو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے پروردگار سے درخواست کریے کہ وہ ہمیں یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسے گہرے پیلے رنگ کی ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون، انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ اپنے پروردگار سے درخواست کریے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ ہم کو ابھی تک اس گائے کے پہچاننے میں شبہ ہے، اور اللہ نے چاہا تو اب کہ ہم ضرور پتہ لگا لیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت کرنے والی نہ ہو، نہ تو زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح و سالم ہو، اس میں کسی طرح کا داغ دھبا نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، یہ سن کر انہوں نے کہا اے موسیٰ اب تو آپ نے ٹھیک بات بتائی۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، الغرض انہوں نے گائے ذبح کی اگرچہ وہ ایسا کرنے پر دل سے تیار نہ تھے۔ تو یہاں پر یہ تفصیل سے بات ذکر کر دی گئی کہ کس طرح سے جب ان کو پہلے عام حکم دیا گیا کہ گائے کو ذبح کر دیں، اگر وہ ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی تھی، لیکن انہوں نے طرح طرح کے اس قسم کے سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پابندیاں ان پر لگا دی۔ الغرض آخری میں انہوں نے یہ جملہ کہا کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ چیز حاصل کر کے گائے کو ذبح کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ کی برکت سے اس کے بعد ہوا یہ کہ اب اس گائے کو تلاش کرنے لگ گئے، اور پھر انشاءاللہ کی برکت سے وہ گائے ان کو آسانی سے مل گئی۔ اور یہ گائے کے متعلق بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو وہ مردے کو بغیر گائے کے مسئلے کے ان کو اس مردے کو زندہ کر دیتا، کیونکہ اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے۔ لیکن اس واقعے میں گائے کے ذبح کرنے میں کئی ساری حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ جو گائے تھی یعنی بڑی خوش رنگ کی، اور نہ بوڑھی نہ بالکل کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی، اور نہ کھیتی باڑی میں کام آئی بلکہ وہ بالکل آزاد طور پر جنگل میں چری سو گائے تھی، تو وہ کس کے پاس ملی؟ ایک بالکل نیک آدمی، ایک نیک شخص جو کہ والدہ کا بڑا خدمت گزار تھا، بہت تنگ دست تھا، بہت غربت میں زندگی گزار رہا تھا، اس کے پاس یہ گائے ملی۔ تو اب اس کا فائدہ ہو گیا کہ اس کو منہ مانگی رقم دی گئی، بتلایا گیا کہ گائے کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کو دیا گیا، اتنی مقدار میں اس کو سونا ملا، تو ایک غریب کا اس سے فائدہ ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل جو کہ سامری نام کے جادوگر کے بھٹکانے سے بچھڑے کی پوجا کر رہے تھے، تو اب جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اصلاح فرمائی تو وہ سدھر گئے تھے، لیکن گائے کا احترام، گائے کو وہ مقدس مانتے تھے، احترام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا احترام نہیں، کسی کو مقدس نہ مانا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز، یہ عقیدہ، یہ چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ان کو حکم دیا کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو لہٰذا وہ چیز ان کے اندر سے وہ چیز بھی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ اب تک گائے کو مقدس مانتے تھے، معظم مانتے تھے، احترام کرتے تھے، تو وہ چیز بھی ان کے پاس سے ختم ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے، اس واقعے کے ذریعے سے ہم کو سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ تو یہ چیز دنیا میں ہم کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو میں کیسا مردے کو زندہ کرتا ہوں، مجھ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو کبھی نہیں اٹھایا جائے گا، لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے
کہ سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا ختم ہونے تک جتنے انسان ہوں گے سب کے سب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور ان کا سوال جواب کا موقع ان کو دیا جائے گا، سوال جواب کل قیامت کے دن کیے جائیں گے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتا دیا کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، اور اس طرح سے اس مردے کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا۔ اور اس واقعے سے ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ انسان چاہے کھلم کھلا کام کرے یا چھپتے چھپاتے کام کرے، اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو لوگوں پر ہمارے رازوں کو فاش بھی کر سکتا ہے۔ جیسا کہ یہ ایک آدمی نے یہ سمجھا کہ میں چھپتے چھپاتے قتل کر دوں گا تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا اور نہ کسی کو معلوم ہوگا اور نہ ہی یہ میرا راز لوگوں پر کھلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں، میں تو جانتا ہوں کہ بندے میرے کیا کرتے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس قاتل کے راز کو فاش فرما دیا اور پھر اس کو سزا دی گئی۔ تو یہ چیز ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام سے باخبر ہے، اگر وہ چاہے تو ہمارے رازوں کو لوگوں پر فاش کر دے اور ہم کو ذلیل و رسوا کر دے۔ تو اس طرح سے ہم کو اللہ کے خوف سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے راز لوگوں پر فاش نہ ہو جائیں، اور اس طرح سے ہم کو گناہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ تو یہ واقعے سے ہمارے لیے اور بھی کئی سارے اسباق ہیں، چند ان میں سے یہ آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ تو الغرض اس کے ذریعے سے وہ گائے جب ملی اس کو خریدا گیا منہ مانگے دام میں، اور پھر ذبح کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے کو مردے پر ڈالا گیا، تو وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور اس نے بتلا دیا کہ قاتل میرا بھتیجا ہے، اور پھر اس کو سزا دی گئی۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔